اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی دو آیات، آیت 184 اور 185۔ اس سے پہلے آیت 183 سے یہ مضمون شروع ہو گیا ہے روزے کی فرضیت کا۔ پچھلی آیت میں ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ یہاں تک بات تھی۔ اس کے بعد پھر وقفہ آ گیا قربانی حج کا، اور اب اس کے بعد پھر اسی حکم کی آگے تفصیل۔ درمیان میں یہ آیت 184 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بتائی ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ گنتی کے چند دن کا معاملہ ویسے تو سارے معاملات ہی گنتی کے ہیں، یہ عمر بھی گنتی ہی کے چند دن ہیں جو بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ تو گنتی کے دن یہ چل رہے ہیں آدمی، لیکن ان کی مناسبت سے دیکھے تو یہ جو شب و روز کے ماہ و سال کے جو اوقات ہیں ان میں رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ایک مہینہ، یعنی 365 دن میں سے یا 355 دن میں سے صرف 30 دن یہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہی انداز ہے جو آگے ابھی جب ہم حج کی بات پڑھیں گے، اگر اسی بارے میں آگے چل کر آ جائے گی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ۔ یہ بھی گنتی کے چند دن، وہاں 5 دن ہیں، وہاں جو ہے حج کے، تو وہاں بھی اس طرح کا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے لا محدود بات نہیں کی ہے، ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس کا کوئی تعین نہ ہو، بس کرے جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا ایک تعین کیا ہے، اس کو ایک متعین کر کے، اور ایسا کہ جو انسانوں کے لیے آسان ہے، یعنی ان کے لیے ایسا نہیں کہ بہت ہی مشکل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ بات ہو جاتی کہ ہاں روزے رکھتے رہو اور رکھتے رہو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سال میں ایک مرتبہ، اور پھر ظاہر ہے کہ آدمی پہ ذوق بھی ہے، شوق بھی ہے، پھر ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، تو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ نے کام کیا ہے، جتنی ضرورت ہے۔ یہ جو بعض اوقات آدمی بعض لوگ جو ہے غلو کے اندر مبتلا ہوتے ہیں یا شوق کے اندر بات کرتے ہیں، کوئی چاہتا بس ہمیشہ ہی رہے، کوئی چاہتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، یہ سمجھ لیجئے جو جتنا ضروری ہے اتنا اللہ نے بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آزاد چھوڑ دیا، مرضی ہے، اور جتنا چاہے کر لو، مرضی ہے تمہاری۔ اگر رکھنا چاہتے ہو نفلی روزے، اس کا بھی تعین کر دیا، اس کے بارے میں بتا دیا کہ ہاں کتنا کس طرح مناسب ہے۔ بہرحال تو اس میں یہ رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ بتا دی کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی متعین دن ہے جنہیں گنا جاتا ہے، یعنی رمضان کے دن۔ پھر فرمایا کہ انہی دنوں کے اندر اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ پھر اگر کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو، یعنی ان دنوں کے دوران جو رمضان کے دن ہیں اور رمضان کے روزے فرض ہیں، ان دنوں میں اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہو گیا ہے، اور یا پھر وہ کہیں سفر پہ چلا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رعایت رکھی ہے، یعنی اس کے لیے اب یہ اس موقع پر بھی رعایت دے دی گئی، اور وہ رعایت کیا ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ یعنی یہ جو اس کے اوپر روزے 30 فرض ہیں، مہینے کے روزے ہیں، اب اس دوران میں بیمار ہو گیا، 2 چھوٹ گئے، 6 چھوٹ گئے، جتنے چھوٹ گئے، تو اب اسے کیا کرنا ہے؟
اب اسے رمضان جب کے بعد آئے، رمضان میں تو رمضان کے روزے رکھ رہا ہوگا، تو جب صحت یاب ہو جائے گا، جب سفر سے واپس آ جائے گا، اگر رمضان باقی ہے تو باقی رمضان کے روزے رکھے گا، اور جو چھوٹ گئے انہیں رمضان کے بعد پھر رکھ لے گا۔ رمضان کے بعد بھی یہ اس کے لیے آزادی ہے کہ جلد سے جلد، یہ نہیں کہ بس اگلے دن سے ہی کام شروع کرنا ہے اسے، بلکہ پھر اس کے لیے کہ اسے بہرحال اسے اب پہلی فرصت میں اس کام کو کرنا ہے۔ قضا کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ قضا جب ہو تو اسے آدمی کو ادا کرنے کی فکر کرنی فوراً۔ اب جیسے نمازوں کا معاملہ، نمازیں تو چونکہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نماز موجود ہے، دن میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے آدمی، تو اس کا معاملہ تو یہ، اور یہ ہے بھی آسان، اس کے لیے کوئی تعین نہیں ہے ایسا کہ ہاں صبح سے پہلے روزے کی فرضیہ ایسے اس کا دورانیہ ہے۔ اگر نماز قضا ہوئی تو جیسے ہی موقع ملے ادا کرے گا، جیسے ہی موقع ملے اسے ادا کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اگلے دن ظہر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو اگلی ظہر کے ساتھ کروں گا ادا، بعضوں کا خیال یہ ہے، تو ایسا نہیں ہے، جیسے ہی موقع ملے، جیسے فجر کی نماز آنکھ نہیں کھلی تو اب جب اٹھ گئے تو اٹھ کے فوراً پڑھ لو، اس کے لیے کوئی تاخیر اور مناسب نہیں ہے۔ تو رمضان کے روزے بھی کہ اب جیسے ہی آسان ہو جائے، ممکن ہو تو بہرحال اس فرض کو ادا کر لیا جائے، تو یہ اسے قضا کہا گیا۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رعایت یہاں پر بیان کی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب اگر کوئی شخص روزہ رکھنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، یعنی طاقت میں جو ہے اس میں کوئی کمی ہے اور کوئی دشواری ہے، کوئی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ کہ روزہ رکھنے کی کیفیت ہے، یعنی صحت مند ہے، مقیم ہے، تو اسے روزہ رکھنا ہی تھا، مگر روزہ رکھنے کے لیے ابھی آمادگی نہیں، تو کیا ہے؟ تو اس کے لیے اس وقت یہ کہا فدیۃ طعام مسکین، کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ اس کے لیے رکھا گیا۔ قرآن میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات کو تدریجاً نافذ کیا ہے، تدریجاً اسے اس مقام تک لے کر گئے ہیں۔ اس طرح سے یہ بات یہاں پر رکھی گئی، پہلے سال 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں، تو پہلے سال میں اس بات کی گنجائش رکھ دی گئی، اب یہ آ گیا، یہ حکم آ گیا، اب اس پر عمل پیرا ہونا ہے، تو اب اس کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ اگر کوئی شخص روزے کی طاقت رکھتا ہے مگر روزہ نہیں رکھتا تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا اسے کھلانا، یہ روزے کا فدیہ ہو گیا۔ فمن تطوع خیرا، اور پھر کوئی اگر اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی خوشی سے، تطوع کیا ہے؟ یعنی اضافی طور پر خوشی سے آدمی جو ہے اضافی کام کرتا ہے، کچھ زیادہ خیر کا کام کرے، یعنی زیادہ وہ نیکی کا کام کرے، ایک مسکین 4 مسکینوں کا کھانا کھلا دے، زیادہ اچھی بات ہے یہ کہ روزہ بھی رکھے کھانا بھی کھلائے، کیا تو اور خوبی کی بات ہے یہ، یعنی جو بھی کرے فمن تطوع خیرا، کہ جو اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ فہو خیر اللہ، تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے جتنا بھی نیکی کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ نیکی کرنے والے کو پہنچے گا، اور رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے اندر نیکی جتنی کی جائے اتنا زیادہ آدمی کو فائدہ ہے، تو بہرحال اس وقت مزاج بھی بنتا ہے اور آدمی چاہتا بھی زیادہ کرے، تو اسی کے لیے فہو خیر اللہ۔ اب اس کے بعد پھر کیا کہا؟ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، رعایت تو دی، مگر یہ بات اپنی جگہ یاد رکھو کہ روزے کا نعم البدل کوئی نہیں، روزہ رکھو وَأَن تَصُومُوا، تم روزہ رکھو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھو، اگر تم جانو، تو یہ کام، یہ ٹھیک ہے کہ رعایت اس وقت دی گئی تھی، اس وقت کی بات تھی، تو ختم ہی ہو گئی، اب تو معاملہ وہ رہا ہی نہیں، لیکن اس وقت بھی یہ بات کہی کہ پھر بھی اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، مگر ٹھیک ہے چلو ہر طرح کے لوگ ہیں تو رعایت دے دی گئی پہلے سال۔ تو اب یہ ایک بات اب یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت 185، یہ حتمی آیت ہے، یعنی اب یہ آئندہ سال نازل ہوئی، اور اس میں اس رعایت کو واپس لے لیا گیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب آگے بات آ رہی ہے، تو اس میں یہ بات کہ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے، یہ کہا گیا، مفسرین نے اس کو کہا کہ
صحابہ سے بھی منقول ہے یہ بات کہ ہاں ایسا شخص جو دائمی مریض ہے یا بوڑھا ہے کہ اس کے اب ظاہر بوڑھے کے جوان ہونے کا تو کوئی امکان نہیں ہے، یا ایسے امراض بھی آج کل موجود ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اب تو زندگی بھر ایسا ہی ہے اور مرض لگ گئے ہیں، دوا بھی کھانی ہے اور ایسا حالت نہیں ہونی دوبارہ سے، یعنی ایسے امراض ہیں جو دائمی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا اور فدیہ دے گا، یعنی اس کے لیے بات یہ کہ یہ کہا گیا کہ ایسا ہو جائے اس کے لیے گنجائش ہے، ورنہ باقی جو بیمار ہے صحت مند ہوگا تو روزہ رکھے گا، اس کے لیے نہیں فدیے کی بات یہ۔ تو اس آیت کے اندر بات پوری ہو رہی ہے۔ اب یہ حتمی آیت ہے، آیت 185، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ 1 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ اس نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز اس طرح سے کیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اچھا یہ آپ دیکھیے پیچھے 2 آیات ہم نے پڑھی نا روزے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ پچھلی والی آیت تھی، اب کی آیت کیا تھی؟ گنتی کے چند دن ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتا دیا مریض ہو یا سفر پہ ہو تو بعد کے دنوں میں رکھ لو، اور کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے نہ رکھے تو پھر وہ مسکین و کھانا کھلائے، جو بھلائی تم کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے، جتنا زیادہ کرو روزہ رکھو تو ہی زیادہ اچھا، یہی مضمون۔ اس کے علاوہ ایک لفظ یہ نہیں بتایا کب رکھنے۔ اب یہاں بات کیا، اب یہاں بالکل یہاں جو بات ہو رہی ہے اب یہ رمضان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا وہاں کیا بات تھی؟ روزے فرض کیے۔ اب جب روزے فرض کیے تو روزے کا کوئی موقع بھی تو بتایا ہوگا، کب؟ اگر صرف مجرد یہ بات آتی روزے اللہ نے 1 مہینے کے فرض کیے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی مرضی اپنی مرضی، یہ آپ مہینے کون سا منتخب کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے، تو یہ اجتماعی نظام ہے، یہ دین کیا ہے؟ یہ اجتماعیت کا جو ہے سبق دیتا ہے، مل کر ایک ساتھ، یعنی اب دیکھیے ظاہر ہے کہ نمازوں کے اوقات بھی اس میں گنجائش ہے، مگر ایک تو اسی میں رکھنا، دوسری بات کیا ہے؟ جماعت، تاکہ مل کے ایک جگہ کے لوگ یعنی کہ اپنی اپنی مرضی سے کریں گے تو ظاہر ہے مسجد ہے، نماز کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے، سب کام یہ تاکہ جمع مل کر کام ہونا ہے۔ ابھی تو روزے کی بات ہے، یہ 1 مہینے کا معاملہ ہے، تو اب اس میں یہ بات بتا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہلے اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب روزے کے لیے اس دن اس مہینے کا تعین کی بات آ رہی ہے، پہلے بھی ہے، اب یہاں پر اسے واضح کیا جا رہا ہے، تو اس کا پہلے تعارف اللہ نے سامنے رکھا، رمضان کا تعارف سامنے رکھا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ رمضان کی خصوصیت بیان کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب کسی کو کوئی خصوصیت حاصل ہوتی ہے، آپ کی کوئی خصوصیت ہے، ان کی کوئی خصوصیت ہے، بھائی کیا کمال ہے ان کا؟ بتائیں گے ان کا یہ کمال ہے، ان کی یہ کوالٹی ہے، ان کو یہ یہاں کیوں آئے؟ یہ اس لیے ہے، ان کا یہ معاملہ ہے، یہ اس قابلیت کے آدمی ہے، اس کی کوئی کوالٹی بتا دی جائے گی بھائی یہ ہے ان کا معاملہ۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی بات بتائی کہ رمضان کی خصوصیت کیا ہے، تو رمضان کی خصوصیت اللہ نے یہ بیان کی، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ خصوصیت خاص بات ہے، یعنی یہ اسے کہا جائے کہ یہ اہم چیز ہے، یہ جسے اللہ تعالیٰ اس کی خصوصیت کے طور پر اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس کی خاص بات ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بیان کریں تو پھر ہے اپنی جگہ پر ہی معاملہ، اس کی اہمیت کو سمجھنا کہ قرآن کی اہمیت کیا ہوگی، اس کے جو جس مہینے میں وہ نازل ہو رہا ہے تو اس کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں اس کی خصوصیت ہی بیان ہو گئی، اس کی خصوصیت قائم ہو گئی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جس رات کی بات ہوئی اس کی بھی خصوصیت بتا دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس کی بات بتائی، پھر اسے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو غرض یہ کہ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری خصوصیت کس کی ہے؟ یہ خصوصیت قرآن کی ہے، یہ خصوصیت رمضان کی نہیں ہے، یہ رمضان کی، پھر رمضان کی خصوصیت ہے رمضان، لہذا رمضان کی یہ بات تو ایسا نہیں، بلکہ رمضان کی جو اہمیت بنی، رمضان کو جو گویا اہمیت ملی، اس کی بنیاد کیا بنی؟ قرآن کا نزول قرآن اس کی بنیاد بنی۔ تو اب اس سے کیا چیز معلوم ہوتی ہے، کیا چیز مقصد ہے، کیا کہ
قرآن مجید کی اہمیت کا احساس پیدا کیا جائے، احساس دلایا جائے کہ قرآن اتنی اہم چیز ہے جسے لوگوں نے بہرحال وہ اہمیت نہیں دی، کسی اور کی بات نہیں، ایمان والوں نے، ماننے والوں نے جتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں. اور اگر آپ قرآن مجید میں کہیں اور نہیں، قرآن مجید میں قرآن مجید کا جو تعارف ہے، یعنی وہ آیات جمع کریں جس میں قرآن مجید کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی کیا کیا خصوصیات اللہ نے بیان کی. یعنی قرآن مجید کی خصوصیات اللہ نے بیان کی، کسی اور نے نہیں، اللہ نے بیان کی کیا چیز ہے یہ. اور پھر اس کے بعد اگر حدیث کی طرف چلے جائیں تو پھر اور بات سامنے آ جائے گی. تو اگر اس طرح تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے. ہم نے اس کے بارے میں جو تصور رکھا ہے وہ بالکل ایک ایسا تصور ہے کہ جو گویا کہیے کہ اس کے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان نہیں کیا، یعنی اس کی وہ بات اس طرح نہیں رکھی کہ یہ اس طرح ایسے یہ ہے. ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے اسے یاد کر لیا، حدیث ہے، واقع ہے، حدیث صحیح حدیث ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا اجر کتنا ملے گا. قرآن کے پڑھنے کا اجر کتنا ملے گا، ایک لفظ کے ایک حرف پر 10 نیکیاں، یعنی یہ عام طور پر ہی بیان ہوتی ہے. لیکن کیا ایک ہی حدیث ہے؟ پہلی بات تو یہی ہے، کیا ایک ہی بات ہے؟ اس کے علاوہ اور باتیں نہیں بتائی ہیں؟ یا یہ کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھنا کس مقصد کے لیے، جب وہ مقصد پورا کرو گے تو بات ہوگی. یعنی وہ کام جو ہے پڑھنا جو ہے، تلاوت جو ہے، تلاوت کے معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، ایک کام کو اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے ہے صاحب؟ اس لیے ہے یہ بات جو ہے اس مقصد کے لیے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس پر نماز پڑھیں گے ہم، یہ جائے نماز. اگر اس کے بجائے اس میں کھانا کھانا شروع کر دیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وہ اہمیت تو نہیں. اس کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کس بنیاد پر ہے؟ بھائی یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، اس کے صاف ستھری ہے، پاکیزہ ہے، لیکن اصل جو اس کا ہے وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں ہم بیٹھیں گے، ابھی نماز ہی پڑھیں گے، بیٹھ بھی جائیں گے، لیکن جو اصل چیز ہے اس کی تو وہ بات، تو اسی اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے تو خود قرآن میں پہلا تعارف ہے. یہ پہلا تو وہ آ گیا تھا آغاز میں جو آیا تھا جس میں اللہ نے کتاب کے حوالے سے بات کی تھی، ہدی للمتقین، ماں بات کر کے اب یہاں پر یہ دوبارہ بات آ رہی ہے. تو کیا کہا کہ یہ کیا ہے، یہ مزید اور واضح کرے کہا ہدی للناس. یہ کیا ہے قرآن، کیا ہے یہ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ قرآن مجید جو ہے یہ سارے انسانوں کے، ہدی للناس، پیچھے کیا پڑھا تھا؟ ہدی للمتقین. آغاز میں بالکل پہلے یعنی پہلی رکوع میں سورہ بقرہ کے شروع پہلی آیت کے اندر ہی بات آ گئی تھی. کیا ہے یہ ہدی، ماں بھی ہدایت ہی کہا تھا، کچھ اور نہیں کہا تھا، لیکن کیا کہا تھا؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ان کی یہ خصوصیات، ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور کتاب پر، اور پھر خرچ کرتے ہیں. یہ خصوصیات بتا کے کہا یہ ان کے لیے، یہ ہدایت پر ہے، یہ فلاح پانے والے. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ نے کہی، یہ بھی اللہ نے کہی ہے. وہاں ہدی للمتقین، یہاں کیا ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت. انسان کہا ہے نا للناس، جب انسان کہا ہے تو انسان تو سارے انسان ہیں. یہ تو نہیں کہا کہ عربوں کے لیے ہے یا عجم کے لیے ہے یا فلاں کے لیے ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اس دور کے انسانوں کے لیے ہے، ہر دور کے انسانوں کے لیے. یعنی اب کیا ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے اور پھر کیا ہر دور کے. ہم تو اس سے کتنے فاصلے پر بیٹھے ہیں، یعنی 1450 سال ہونے کو آ رہے ہیں، یعنی اس سے اتنے فاصلے بیٹھے اور قرآن کے نزول کو دیکھیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اور پورا 1450 سال بن جائیں گے. تو غرض یہ کہ ہم اتنے فاصلے پر بیٹھے اور بات کر رہے ہیں، اتنا وقت، اتنی صدیاں گزار کے، تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. تو ہمارے بعد کتنا وقت باقی ہے اللہ جانتا ہے. تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اگر کوئی ہدایت ہے تو وہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ اللہ کی کتاب، یہ ہدایت، یہ اللہ کی کتاب ہدایت ہے، یہی ہدایت ہے. ذرا سوچئے کہ یہ جو کتاب ہدایت ہے یہ موجود ہے، جیسی تھی ویسے ہی موجود ہے، جیسے تھی ویسے ہی موجود ہے.
بعین ہی، ایک کمی بیشی کے بغیر، ذرہ برابر یہ ویسے موجود، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ثابت شدہ ہے۔ آج یہ خبر پڑی، اس میں وہ کوئی طوطا نکالا ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی کہ صاحب اب جو آلات ہیں ان کے پاس اس کی عمر ناپنے کے تو وہ 1300 کتنے اس کے، کہ یہ وہی اور بالکل اس کے مطابق۔ تو غرض یہ کہ اور مصحف عثمانی وہ تو ابھی بھی موجود ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھیجا تھا وہ بھی موجود ہے۔ غرض یہ کہ یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے۔ اب یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہمارے تو دور، اب تو جیسے دور گزارے گزر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں اس نے استعمال کیا اس کام کے لیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں بھی استعمال کیا اس کام کے لیے، ورنہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اگر ہم بالکل نااہل بھی، اللہ نہ کرے یہ امت نہ بالکل ایسے ہو جائے، تب بھی قرآن باقی رہے گا، یعنی باقی رہے گا اپنی جگہ پر ہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہ بات تو پچھلی کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں ہیں، پچھلی کتابیں توریت، انجیل، زبور، یہ سب بھی اللہ کی کتابیں، صحف ابراہیم، یہاں پڑھ رہے ہیں نا ہم، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن آج یہ بات ثابت شدہ حقیقت ہے کہ یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہی نہیں ہے، اور زمانے پہلے ختم ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کے اندر جو ہے تحریف ساری چیزیں اس طرح موجود نہیں تھی۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ وہ بھی تو اللہ کی کتاب تھی۔ اب یہ فرق سمجھ میں آتا ہے نا، وجہ جب آدمی سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ کتابیں اپنے دور کے لیے تھیں، وہ کتابیں کیا تھیں؟ اپنے دور کے لیے تھی، اور ان امتوں کی ذمہ داری تھی۔ جب وہ کتابیں یعنی امتیں بگڑی، کتابیں انہوں نے ضائع کی، تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے رسول بھیج دیا اور اس نے آ کر اس کو ٹھیک کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل میں جتنے رسول آئے ان کا معاملہ تو یہی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان میں آخری تو انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اور پھر وہ اس کی توریت میں جتنا تھا اس کی تصدیق، قرآن میں تصدیق کرنے والے، صحیح کرنے والے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کی، مبعوث کیا۔ آپ آخری رسول ہیں، آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اب کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کسی نے نااہلی سے اس کتاب کو ضائع کر دیا تو کیا ہوگا؟ اب ہدایت کا کیا چیز، کیا ذریعہ؟ جب یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، ہدی للناس، تو یہ دلیل ہے، یہ ثابت ہو رہی ہے بات یہ کہ اللہ نے جب کہا تو پھر اس کو قائم بھی رکھا، صرف کہہ کے نہیں چھوڑ دیا۔ بات اپنی جگہ ہے نا کہ اللہ نے اسے، اس لیے کہ امت تو ظاہر سی بات ہے آج دنیا میں اسلام کی صحیح شکل کوئی چیز بتا سکتی تو کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ مسلمان تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کر، کسی ملک کے، کسی خطے کے، کسی شعبے کے، کسی جگہ کے، کہ صاحب یہ ہے بالکل اس کے مطابق۔ لوگ انفرادی طور پر رہیں گے، یعنی یہ بات ہے کہ ایک جماعت رہے گی، لیکن وہ جب تک کہ وہ نظام قائم نہ ہو، پوری بات نہ ہو۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ ہاں ایسا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ ہاں کیا ہے۔ تو قرآن مجید اسلام کو مکمل طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، مکمل طور پر پیش کر رہا ہے کیا یہ ہے اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت سارے انسانوں کے لیے قائم رکھی ہے۔ اچھا، بات تو ہماری ہے، ہمیں کام کرنے کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انسانوں کے لیے کتاب جو ہے، یہ کتاب ہدایت بنایا ہے، اس کو کتاب نازلی، کتاب یہ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت۔ اب یہ ہے ہمارے پاس، ویسے تو دستیاب ہے ساری دنیا کے لیے، کوئی بھی چاہے پڑھے، کہیں ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی جب آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، ہر جگہ ہر چیز جگہ آپ اٹھائیں اور دیکھیں، یعنی کوئی اس مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا انتظام ہے، دنیا اپنے اس مقام پر جا رہی ہے کہ جہاں پر حجتیں تمام ہو رہی ہیں، یہ اپنی جگہ۔ لیکن ہدایت کا کام صرف پہنچانا، یعنی چیز دستیاب ہے، اس کو اس طریقے سے منتقل کرنا، اسے اس طریقے سے سمجھانا۔ یعنی کتاب کے ساتھ اللہ نے کیا رکھا ہے؟
داعی بھی رکھا ہے، کتاب کے ساتھ رسول رکھا ہے نا وہاں پر، اور اس کے بعد کیا ہے یہ، اس کے بعد آپ ہیں اور میں ہوں اس کتاب کے ساتھ۔ اب ہمارا کام ہے اس کتاب کے لیے، اس کتاب کو پیش کرنا، اس کتاب کا تعارف کرانا، اس کتاب کو سمجھانا، اس کتاب کے بارے میں جو چیزیں لوگوں کے سامنے واضح کرنا۔ اب یہ امت ہے اس کے پیچھے، تو اب یہ کام اسے کرنا ہے، اب یہ کام اسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہماری ذمہ داری لگا دی۔ اب ہمارا کام، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچائیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، یعنی پہنچانا، پہنچانا۔ اسی سے کیا نکلا، تبلیغ نکلی۔ اب ہے نا تبلیغ کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، اب تبلیغ ایک پوری جماعت ہے، یعنی اس نے اپنا ایک تشخص قائم کیا، وہ کیا ہے، اس کا مقصد پہنچانا، تبلیغ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جا رہی ہے، ہر جگہ جا رہی ہے۔ لیکن اس کے کام میں جو کسر رہ گئی وہ کیا ہے، جو پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچا رہی۔ کیا پہنچانا تھا، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ اب آدمی کہتا ہی ہے کہ ہاں بھائی اسی سے تو اخذ کر کے تو بتا رہے ہیں، لیکن 4 بتا رہے ہیں اور 40 نہیں بتا رہے، یا 4000 نہیں بتا رہے، 40 کم ہو جائے گا۔ یعنی اگر احکامات کی جو بات ہے، قرآن کی جو بات ہے، اس کا جو پورا تعارف ہے، اسلام کا پورا نقشہ ہے، تو اسلام تو پورا ایک نظام ہے، پوری بات ہے۔ وہ صرف نماز کا نام نہیں ہے، وہ صرف روزے کا نام نہیں ہے، وہ صرف چند اخلاقیات کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک پورے سسٹم کا نام ہے، وہ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے۔ یعنی کوئی مذاق بات ہے یہ؟ آج دنیا میں جو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ہم نے تو 21ویں صدی طلوع ہوتے دیکھی، یعنی یہ جو ہے نا، جب 2000 کے بعد جو ہے، جب یہ 20ویں ختم ہو رہی تھی تو اس وقت یہ بڑا شور و غوغا تھا، نئی صدی، اور اس وقت ہم نے اس بات کو، اس وقت میں جو ہے ہوگی پہلے، لیکن اس وقت اتنی عام ہوئی کہ ہم نے بھی سے ورلڈ آرڈر، دنیا کیا اب ایک ورلڈ آرڈر کی ضرورت مند ہے، محتاج ہے۔ اب یہ دنیا ایسی 21ویں صدی، اللہ نے پہلے سے ورلڈ آرڈر بنا کے دے دیا، اللہ نے پہلے سے، اب یہ ورلڈ آرڈر جو ہے یہ آپ پہنچائیں نہ پہنچائیں، ساری اس کے بعد ہی سب آیا، نیٹ ویٹ سب اس کے بعد ہی آیا یہ، ابھی ساری دنیا کے اندر موجود ہے یہ ورلڈ آرڈر، یعنی اپنی حیثیت اس میں موجود ہے، کوئی مانے سمجھے الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اب کیا ہے یہ، اب دنیا اس مقام پر واقعتاً آ گئی ہے کہ اب اسے چاہیے، اب یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ اب یہ گلوبل ولیج کا تصور جو دیا، اب یہ عالمی گاؤں کا اسے ہے واقعہ یہ، اور ایک عالمی قانون یعنی اپنی جگہ پر ہے یہ، تو اللہ نے یہ اسے تو یہ حیثیت ہے اس کی۔ تو اب اگر اس کو کوئی صرف اس طرح پیش کرتا رہے کہ صاحب یہ چند باتیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تو مسئلہ ہو جائے گا، اس کا تو آپ نے گویا کہیے کہ بالکل حلیہ بگاڑ دیا، یعنی وہ بات ہی نہ رہی، جو چیز کس کام کے لیے تھی اور اس کو ذرا سی ایک بات، تو گویا یہ پہنچانا تو اسے تھا، اور اس کی اصل حیثیت میں پہنچانا تھا، اصل حیثیت میں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پورا کا پورا بیان ہی، اور سارا جو اس کا تصور ہے پورا وہ اس کا جو یہ بات پیش کرتا ہے اپنے بارے میں۔ تو غرض یہ کہ یہ بات کہ اسے پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کیا بات بنتی ہے، پوری دنیا مدعو ہے، مدعو جسے دعوت دی جائے گی، اور یہ امت دائی ہے، یہ دائی جو یہ کام نہیں کر رہی ہے، یہ کام کر ہی نہیں رہی، یہ کام جو دائی ہے کہ دعوت پوری دنیا کو دے۔ دائی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ خود نہ اس عمل یعنی خود اس دعوت کو قبول کر لے طریقے سے۔ آج تو بات یہی ہے نا کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے قرآن کی طرف آؤ، مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے۔ جو قرآن پوری دنیا میں خود مسلمانوں کے درمیان معروف نہیں ہے، نافذ نہیں ہے، تو اس کی دعوت کیسے دیں گے، کیا کریں گے؟ بہرحال دعوت کا ہے، عمل جاری ہے، جیسا بھی کچھ ہے، تھوڑا بہت جو کچھ حجت تمام ہو رہی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو کہا تو صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ہدی للناس، یہ پوری ایک ذمہ داری ہے، یہ صرف ہدی للناس کہہ کے گزر جائیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ؟ جو اسے پڑھ رہا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں نا۔ آپ ابا نے کہا دیکھو یہ سب کے لیے ہے، یہ کوئی چیز دے کے گئے، سب کے لیے ہے،
اور ٹھیک ہے جس کا دل چاہے آگے لے نہیں ہے کافی ختم ہو گیا معاملہ. یعنی معاملہ کیا نہیں، یہ سب کو دینی ہے، سب کو پہنچانی ہے، سب تک جانی ہے. یعنی اس کا سب، یعنی یہ کام ذمہ داری ہے میری، کہا جائے سب کو بتا دینا. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ جو قریب ہے وہ دور والے کو بتا دے، پہنچا دے، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. یہ ہے نا پورے زمانے کی باتیں ہیں. یہ تو ہدی للناس صرف اتنا پڑھ کے نہ گزریے بلکہ سمجھ لیجئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ اس کی خصوصیت بتا دی. اس کے بعد کیا کہا؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی. یعنی یہ اس کی خصوصیت بیان کی ہے. پہلی بات ذمہ داری کی تو ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے. کوئی ذریعہ نہیں ہے لوگوں کا صحیح بات تک پہنچنے کے لیے، کوئی ان کے پاس سورس نہیں ہے سوائے اس کتاب کے. ادھر آنا پڑے گا اور اسی کو پہنچانا پڑے گا. تو یہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تو اللہ نے کہا کہ یہ واضح تعلیمات ایسی جو کہ حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینا ہے. فرقان کیا ہے؟ کسوٹی، جو صحیح غلط کا جو ایک تمیز عطا کرتی ہے. تو یہ قرآن ہی ہے جو بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا. تو اس لیے اسی پر بات کی جائے گی. لیکن جب اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں تو پھر کسوٹی ہی نہیں ہے. تو پھر جو چاہے جو کہہ دے، جو چاہے جو کسی کو وہ کہیے کہ کوئی بھی پٹی پڑھا دے. ظاہر سی بات ہے اصل پیمانہ ہی نہیں ہے تو کیسے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اب اس کے بعد قرآن کا یہ تعارف بیان کرنے کے بعد، یعنی پہلے یہ بتایا رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کی یہ بات، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اب سے جو شخص فمن شہید منکم الشہر، اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی اس مہینے میں موجود ہو. ایک آدمی مسلمان ہوا، رمضان سے پہلے فوت ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ختم ہو گئی بات. یعنی اب اس سے یہ تو سوال نہیں ہوا تم نے رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھے تھے. وہ ایک چلیے اذان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم. بس اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، یعنی اس مہینے موجود ہو تو اس کے روزے رکھے. اچھا اسی بات جو کہنے یہ ہے، اس کا بعض اوقات لوگ چیزوں کو ایک دوسرے تناظر میں دیکھنے لگتے ہیں. ایک صحابی ہیں میدان جنگ کے اندر ایمان لائے اور فوراً ہی جا کے شریک ہوئے اور جہاد میں فوراً ہی اس میں شہادت پالی. اب لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ایک نماز نہیں پڑھی اور یہ مرتبہ. تو بات یہ ہے کہ نماز کا موقع ہی نہیں آیا تو ایسا نہیں کہ نماز کا موقع تھے مواقع اور نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ کام کیا تو کام ہو گیا. نماز اس کی زندگی میں جب نماز کا موقع آیا ہی نہیں، ایمان لاتے ہی یہ مرحلہ آیا، اسی میں شریک ہوا اور اسی میں اللہ کے پاس چلا گیا. ظاہر سی بات اس کا معاملہ ختم. لیکن جس کی زندگی میں آیا، تو جس کی زندگی میں رمضان آیا تو پھر ظاہر سی بات ہے اسے روزہ رکھنا تھا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پھر کیوں نہیں رکھا. کہ کوئی دوسرا عمل جو ہے اسے اس کی تلافی کے لیے نہیں ہوا کہ اچھا جی یہ کام کیا تو چلو پھر بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کسی نے کیا کہتے ہیں، جو شخص اس مہینے کے اندر موجود ہو، اسے پائے، فلیصم، تو اس کے روزے، اس مہینے کے روزے رکھے. ابھی پتہ چل گیا کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بنی الاسلام علی خمس کے اندر کیا ہے؟ رمضان کے روزے فرض کیے، فلیصم. پھر وہاں بات دہرائی ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. البتہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد کے دنوں میں اس روزوں کی تعداد پوری کر لے. جو پیچھے بات تھی تو آیت نمبر 184 میں اسی بات کو یہاں دہرا دیا گیا. البتہ وہ بات ختم ہو گئی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو گئی. اب اس کے اندر ویسے تو ہر بات اپنی جگہ ایک تقاضا رکھتی ہے کہ اس پر دیکھیں کہ اللہ نے رمضان کے مہینے کو کیوں منتخب کیا. رمضان یعنی قرآن کی مناسبت سے، قرآن جو کام دیتا ہے، قرآن جو پیغام لایا ہے، جو ذمہ داری دیتا ہے، اس کی تیاری کے لیے، یعنی اس شخصیت کی تیاری کے لیے روزے کی فرضیت، تقوی اور تقوی کی ضرورت یہاں پر. تو غرض یہ کہ ساری باتیں آگے فرمایا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے.
اب یہ تو بالکل ایک دوسرا تصور ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تو آسانی چاہتا، پھر مشکل کون بنایا اس نے؟ کس نے مشکل بنایا؟ لوگ کہتے ہیں دین کو مشکل بنا دیا، دین کو مشکل بنا دیا، دین تو آسان ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، کہاں کہہ رہا ہے؟ روزے کی فرضیت کے درمیان کہہ رہا ہے، تو روزہ تو رکھا ہے نا، یہ روزہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر ایک رعایت دی ہے کہ اگر بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو بعد کے دنوں میں رکھ لو، آسانی دی ہے نا یہ، کہ نہیں ہر حال میں چاہے سفر میں ہو چاہے بیمار ہو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ نے جہاں ضرورت تھی مناسب سمجھا وہاں پر یہ سہولت دے دی، جہاں مناسب سمجھا جہاں ضرورت تھی وہاں پر یہ سہولت دے دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ چلو چھوڑو ختم ہو گیا، چلو چھوڑو ختم ہو گیا، یہ اللہ نے نہیں رکھا، کوئی مقصد ضرورت ہے نا یہ۔ یہی انداز سورہ مائدہ میں آئے گا، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اور پھر وہاں پر بھی یہ کہا ہے اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، یعنی تمہیں ٹھیک ہے نہیں ہے تو ختم، یہ مٹی کا کیا کام ہے، اس کا مقصد ہے کوئی، اس کے پیچھے کوئی تصور ہے، پاکی کا تصور ہے کہ اس سے جہاں اس سے پاکی تھی اس سے پاکی ہو گئی، بھائی یہ بھی پانی سے جو پاکی ہے اس سے پاکی، اب پاکی کا ایک الگ تصور ہے، پاکی ناپاکی کے تصورات کو، اب یہ ہوتا ہے نا حدث اصغر حدث اکبر سمجھتے ہیں نا، یہ ایک کام میں وضو کی ضرورت پڑتی ہے ایک کام میں غسل کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا ہے نا، کبھی غسل واجب کبھی وضو واجب، اچھا اس کا معاملہ تو پھر بھی غسل کا تو پورا، وضو کا معاملہ ہے، وضو کے اندر ریا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب وضو کرنا ہے، کیا وضو سے پہلے استنجا بھی کرنا ضروری ہے؟ بھائی اگر اس وضو سے پہلے اگر ریا خارج ہو گئی اور آدمی اٹھا جا کے وضو کر لیا اس نے، یہ اپنی جگہ بات ہے نا، یہ اب یہ ریا اب اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی وہاں سے بھائی صفائی کا اس کا یہ پاکی کا مسئلہ ہے، یہ طہارت کا تصور ہے، یہ یعنی یہ اب اس وقت یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن بہرحال بات ہے نا، یہ اللہ نے رکھا، یہ ایک تصور ہے، اس کے پیچھے کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ آدمی کے اندر اب وہ طاہر ہے، تو اگر وہ مٹی استعمال کرا کے وہاں اب پانی سے کہا تھا یہ اب کہیں مٹی سے کر لو، تو اللہ جس نے یہ کہا تھا، تو غرض یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی ساری جسے کہا جائے کہ اس کی کیا کیمسٹری کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ اللہ بتاتا ہے، بعض اوقات کیا ہے بس کہہ دیا یہ بات یہ ہے کہ ہاں یہ ضروری ہے، اللہ تمہاری آسانی چاہتا، اب یہ آسانی تو روزہ معاف کر دیا جائے ختم، پہلے کہا تھا نا یہی رکھے رہتے، نہیں ایسا نہیں ہے، تو یہ کیا چیز ہے، یہ تمہارے لیے ناگزیر ہے، یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، ایسا نہیں، تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے نا، آدمی کسی مشقت میں ڈال دیا، کسی تکلیف میں ڈال دیا، اب بچے کو صبح اٹھا کر بھیج رہے ہیں، نہیں بیٹا یہ تمہارے لیے تمہارے کام آئے گا، یعنی یہ کیا ہے، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ، تو اب کیا چیز کتنی ضروری ہے یہ اللہ جانتا ہے، لہذا اس نے یہ کام رکھا بعد میں۔ یہ دیکھیے خواتین کے لیے ایام جو ان کے ہیں اس میں نماز نہیں پڑھنی ہے، روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، نماز قضا نہیں کرنی، روزہ قضا کرنا ہے، اللہ نے کہا ہے نماز کی کتنی اہمیت ہے صاحب، نماز کی قضا نہیں کرنی ہے، روزے کی کرنی، تو یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کیا، جب وہ احکامات دیتا ہے یہ کہ کیا تمہارے لیے ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کیا کام، تو اس لیے اللہ نے کہ کام کرنا، حالانکہ نماز کو جانتے ہم کیا روزے سے زیادہ اس کی اہمیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور 5 وقت اور بار بار اور ساری باتیں، تو غرض یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، یرید اللہ بکم الیسر کا معاملہ کیا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ دین کیا ہے، دین فطرت کہتے ہیں نا، دین فطرت، آدمی اپنی فطرت کے مطابق چیزوں کو انجام دے سکتا ہے، غیر فطری چیزیں جو اس کی فطرت میں نہیں ہے یہ اس پر بوجھ بنے گی، سارے معاملات ہوں گے،
تو غرض یہ کہ یہ پورا یہ بھی ایک تصور ہے، اس کو بھی پوری طور پر آدمی کسی وقت میں سمجھے کہ دین آسان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ذمہ داری ہی نہیں ہے، جس کا دل چاہے کر لے، اس کا دل چاہے نہیں کر۔ اللہ نے آسانی رکھی ہے بھائی، اللہ نے خود رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کتابم موقوتا، نماز کے لیے کیا کہا؟ اس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مقررہ وقت کے اندر فرض کی ہے، یہ مقررہ وقت کے اندر فرض کی ہے۔ ہمارے لیے تو پھر بڑی آسانی ہے، فجر کا وقت پھر بھی جو ہے ابھی پتہ چلتا ہے کہ صاحب 5:40 تک باقی ہے، یعنی ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ سارا، بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر 4 بجے ختم ہو رہا ہے۔ ابھی یہ اس کا معاملہ ہوا جبھی قربانی تھی نا، تو بعض جگہ سے باہر سے بھی قربانی لوگ، اب یہ معلوم کیا وہاں وقت ایک ہی دن میں تھا، اتفاق سے اس دفعہ یہ تھا، وہاں کتنے بجے ہوا؟ تو جب اس میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ صاحب وہاں کسی جگہ 2 بجے وقت ہو رہا ہے، کسی جگہ جو ہے صاحب 1 بجے وقت ہو رہا ہے، کیا 3 بجے، یعنی وقت ہوا تو اسی حساب سے ختم بھی ہو رہا ہے۔ یہ سارا ہے اللہ نے اب کوئی کہے کس مشکل میں ڈال دیا، کس مشکل میں ڈال دیا۔ اب یہ آسانی تو یہ ہے کہ جب اٹھو جب پڑھ لو، ختم کرو، یا سب ملا کے پڑھ لو، ایک ساتھ ہی کام ہو سکتا ہے نا، یہ بھی تو کام ہے، لیکن نہیں، وہی والی بات ہے، یہ صبح کھانا، یہ شام کو کھانا، یہ ناشتے میں کھانا، یہ نہار منہ کھانا، یہ حکیم بتاتا ہے نا ساری حکمت سے، یہ یعنی سب ملا کے ایک ساتھ کھا جانا، نہیں تمہاری ضرورت کا معاملہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی بات بتاتا ہے تو یہ بات انسان کی ضرورت ہوتی ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو سمجھنا اسے ہے، تو یہ آسان ہے اگر آدمی اس طرف آ جائے۔ ارے مشکل کب ہوتی ہے؟ کوئی چیز مشکل کب ہوتی ہے؟ ہوتا یہ ہے، کہتے ہیں نا، ایک مثال ہے، محاورہ ہے، 2 کشتیوں کی سواری ناممکن ہے، مشکل تو ضرور کی بات ہے، ایک آدمی اس کشتی میں بھی ہو، اس کشتی میں بھی ہو، بڑا مشکل ہو جائے گا، ذرا دیر کے لیے چل سکے، ورنہ تو یہ 2 کشتیوں کی محاورہ کیا ہے؟ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دین بھی ہاتھ سے نہ جائے اور دنیا کو بھی نہ چھوڑیں گے، شیطان کے ساتھ بھی دوستی یاری رکھنی ہے اور اللہ کی بھی وفادار بن کے رہنا ہے، یہ 2 کام نہیں چل سکتے ہیں۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ جب پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ گے آسان ہو جائے گا، جب پورے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ، پورے آ جاؤ گے آسان ہو جائے گا۔ ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر ہے تو یہ کام نہیں چلے، پھر مشکل میں رہو گے۔ آج ہماری کیفیت یہی ہے، آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم پھنسے ہوئے اس طرح ہیں۔ وہ بندر کی مثال ہے نا، بندر کو جب یہ اس میں پتہ چلا مٹکے میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے اٹھا کے اتنا تھا وہ مٹھی کھلتی نہیں ہے، وہ ہاتھ باہر نکلتا نہیں ہے، پھنس گیا۔ کھولے گا تو بات باہر آ جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اب دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اور ادھر بھی آزادی بھی یہ بھی چاہیے، تو کام تو نہیں بن رہا ہے چھوڑنے کچھ تو آدمی کو تو پابندی جو اللہ نے لگا جو بتایا ہے نا، یہ اللہ کی وہ کہہ رہا ہوں چیزیں آسان ہیں۔ کس نے منع کیا ہے؟ کھانا منع ہے، پینا منع ہے، پہننا منع ہے، تفریح منع ہے، کمانا منع ہے، بیوی منع ہے، بچے منع، کیا چیز منع ہے؟ ہاں کیا منع ہے؟ حدود سے تجاوز منع ہے، حدود سے تجاوز منع ہے۔ اور پھر اصل مقصد جو اسے سامنے رکھنا ہے، اصل کام کس کے لیے تمہیں یہاں پہ بھیجا ہے، پھر اسی ساتھ ساتھ رکھیے، ساتھ ساتھ نہیں۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ دین کا درست تصور اور پھر اس کے ساتھ وابستگی اس کو آسان بنائے گی۔ آسان ہے یہ مشکل نہیں ہے، اس کو ہم نے خود مشکل کی، یا مشکل لوگ کہتے ہیں شاید دین کو، دین مشکل نہیں بنایا، یہ چیز اس نے مشکل پیدا کر دی ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں مشکل بنا، وہ الگ توجیہات اور مشگافیاں اور اس کی بھی وجوہات الگ ہیں، جانتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں تو بات ہی نہیں بنتی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیے سفر کیسا سفر، مشکل سفر، آسان سفر، کل تو گھوڑے پہ تھا، اونٹ پہ تھا، پیدل تھا، فلانا تھا، آج جہاز میں بیٹھے یوں، اللہ نے کہا سفر ختم، کوئی بات ہی نہیں ہے، سفر بس۔ اللہ آسانی دیتا ہے تمہیں، اب تم اپنی مشگافیاں کرو، معاملہ خراب ہوگا۔ تو اصل جو خرابی ہے، جو مشکل بناتی وہ کیا ہے؟ وہ آدمی کا یکسو نہ ہونا ہے، خالص نہ ہونا ہے، اس دین کے ساتھ وابستہ ہو کے خالص یہ کام کر رہے ہیں، جو یہاں سے ملے وہ کریں گے ختم، پھر دیکھیے زندگی کتنی آسان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، اس لیے اس نے تمہیں طریقہ بتا دیا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور اللہ نے اب یہ آخری جو جملہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ،
یہ جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے نا، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر گزار بنو۔ جو قرآن سے بات شروع ہوئی تھی نا، یہ بہت بڑی چیز تمہیں دی ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ تمہیں اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ تم اس کا حق ادا کرنے کے قابل بن سکو، لتکب اللہ کی کبریائی، یعنی جب اللہ بڑا ہے تو اللہ کی بات بھی بڑی ہے، یعنی اس کو نفاذ قائم کرنا، اس کی ساری باتیں نا زیادہ ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار بنو۔ شکر کا مضمون بھی پوری بات ہم کر چکے پہلے۔ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال۔ یہ کس لیے دی ہے؟ کتاب انقلاب۔ اسے کتاب انقلاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر ہے کیا اس کی قدر کریں گے؟ اس کی قدر جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا اللہ نے اسی لیے رکھی ہے، یہ تو آدمی اس کے صحیح، تو اس کا یہ روزہ اور یہ سب مل کر کیا کریں گے؟ یہ آدمی کے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں گے، وہ استعداد پیدا کریں گے، وہ قوت کار پیدا کریں گے، اس کی شخصیت کی وہ تعمیر کریں گے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لائق بن سکے گا۔ یعنی یہ ہے بنیادی بات۔ یہ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس قرآن کو حاصل کرنے کے بعد اس قرآن کے تقاضے پورے کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کو دنیا تک پہنچانا، اس کو قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا۔ اس کے لیے جو شخصیت درکار ہے، اس کے اندر ایسا صبر ہونا چاہیے، ایسا ضبط ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ یعنی جو روزہ بناتا ہے سارا یہ سب چیزیں، تو ویسا اس کو بننا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے گویا کہ یہ پوری بات ہمارے سامنے آ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ یا اللہ ہماری صادری کو قبول فرما لے، قول و فعل کے تضاد سے ہم سب کو بچا لے، صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اخلاص نیت اور اخلاص عمل عطا فرما دے، مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب العالمین۔